नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबी डिक्शनरी अल कामूस के मुताबिक दुआ का मतलब है पुकारना, बुलाना, इल्तिजा करना, मांगना और सवाल करना। और शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिलाह में दुआ का मतलब है हर हाल में, ख्वाह मुश्किल हो, मुसीबत हो, राहत हो या आसानी हो, गायब में सिर्फ एक अल्लाह ही को पुकारना, यानी अल्लाह ही से मदद मांगना और अल्लाह ही से हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए दरख्वास्त करना। कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 186 का तर्जमा कुछ इस तरह से है, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से मेरे बंदे मेरे मुतल्लिक सवाल करें, यानी अल्लाह के मुतल्लिक, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाओ, यकीनन मैं बिल्कुल नज़दीक हूँ, कबूल करता हूँ पुकारने वाले की पुकार को जब वो मुझे पुकारता है। बस इन्हें भी चाहिए कि मेरा हुक्म माने, मेरी इबादत करें और दुआ भी मुझ ही से मांगे और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो कामयाबी पा सकें। यानी इस आयत मुबारका के जरिए से हमें मालूम हुआ कि दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, दुआओं को सुनने वाला, जिंदगी मौत का मालिक, यानी सब कुछ अता करने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी और को पुकारना, यानी मुसीबत, बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफों जैसी हालत में, तो ये मेरे भाई शिरक है। कोई नबी, कोई सहाबी, कोई वलीउल्लाह जो असल में वलीउल्लाह हैं, वो मेरे भाई मदद नहीं कर सकते। पैदा होने वाला रूए अर्ज़ पर जो भी है वो मददगार नहीं हो सकता। मददगार वही है जो खुद से जिंदा है, खुद से पैदा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। कुछ अहादीस मैं आपको की नज़र करता हूँ कि उससे पहले एक आयत मुबारका है, सूरह मायदा आयत नंबर 72। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, बेशक जिस किसी ने भी अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिर्क किया तो बेशक अल्लाह ने ऐसे शख्स पर जन्नत को हराम कर दिया और इसका ठिकाना तो दोज़ख की आग है और वहां ऐसे जालिमों का कोई भी मददगार ना होगा। चुनाचे सही बुखारी किताबु शहादात हदीस नंबर 2654, सही मुस्लिम में किताबुल ईमान बाब हदीस नंबर 259, सैयदना अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सवाल को 3 मरतबा दोहराया। तो सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना। सही बुखारी किताबुद दावात
چیپٹر حدیث نمبر 6304، صحیح مسلم میں کتاب الایمان حدیث نمبر 491، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہر نبی علیہ السلام کو ایک مقبول دعا ملتی ہے، اور ہر نبی علیہ السلام نے وہ دعا مانگنے میں جلدی کی اور اسی دنیا میں اپنی اپنی دعا کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھ لی ہے، اور قیامت کے دن میری وہ دعا شفاعت ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کیا ہوگا۔ ایک اور مقام پر صحیح مسلم میں کتاب الذکر الدعا یعنی چیپٹر حدیث نمبر 6833، جامعہ ترمذی میں کتاب الدعوات چیپٹر حدیث نمبر 3540، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ کر کے آئے، پھر تو اس حال میں مجھ سے ملے، یعنی اس حال میں فوت ہو کہ تو نے میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کیا ہو، تو میں اسی قدر مغفرت اور بخشش لے کر تجھ سے ملاقات کروں گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ شرک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا اس آیت مبارکہ کے مطابق جسے وہ چاہے گا، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا، انسان ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن کے رہ جائے گا۔ لہٰذا آگے سیدنا معاذ بن جبل اور سیدنا ابو الدرداء روایت کرتے ہیں کہ میرے انتہائی مخلص دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خواہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن چیپٹر حدیث نمبر 4034، مسند احمد میں 128 اور 22 نمبر حدیث ہے۔ میرے بھائی، دن بدن ہم موت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی کے لمحات، زندگی کے دن، زندگی کے مہینے، سال، جتنی بھی زندگی باقی ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنے کی کوئی نہیں پڑی۔ لہٰذا اللہ کے قرآن سے پلی لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے پلی لیں اور اپنا عقیدہ درست کیجئے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو قرآن میں سورہ مریم پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حقیقت یہاں ہو جائے گی کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ ایک ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، اور وہی مددگار ہے۔ شرک ہی وہ سنگین، خطرناک، بھیانک اور ناقابل معافی جرم ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم کروا کر ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بنا دے گا۔ شرک کرنے والے کا بروز قیامت کوئی مددگار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ امام الانبیاء و مرسلین، شفیع المذنبین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے کچھ کام نہ آ سکیں گے۔ جو بھی انسان اپنے آپ کو ہر حال میں شرک سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے باقی گناہ معاف ہونے کی امید اس کائنات کے اکیلے مالک اللہ نے خود دلا دی ہے۔
لہٰذا شرک سے بچیں، دعا صرف اللہ ہی سے. عربی معنوں میں یعنی عربی ڈکشنری میں دعا کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو یہاں پر ضمرن عرض کرنے کی کوشش کی ہے. تو پکاریں صرف میرے بھائی اللہ کو. مولا صرف اللہ رب العزت کی ذات. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی مولا مطلب دلی محبوب، مولا کا مطلب دلی محبوب. تو اگر کوئی اس نظریے سے، اس نیت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا کہتا ہے، آقا مانتا ہے، یعنی اس نیت سے کہ محبت کی نیت سے، ان کے ساتھ عقیدت اور دل جوئی کی نیت سے، تو وہ میرے بھائی اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن اگر وہ مدد کی نیت سے کہ معاذ اللہ کے علاوہ نبی اور بزرگان دین یا صحابہ یا علی مشکل کشا کہتے ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں، تو میرے بھائی یہ شرک ہوگا، خالصاً شرک ہے. تو یہ اللہ کے ساتھ یقین جانیں یہ آپ اپنے ساتھ غلط کر رہے ہیں. اللہ رب العزت قیامت کے دن سب کچھ دکھا دے گا. بروز قیامت آخرت میں اپنی آخرت کی فکر کریں اور اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک کا ایک مانتے تو ہیں، لیکن اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے فرقوں کو بچانے کی خاطر پتہ نہیں کیا کیا بزرگوں کے پیچھے لگ کے کیا کیا کر جاتے ہیں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال کریں. خدا را اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچائیں جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا میرے اور آپ کے دلوں میں راسخ فرمائے. جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلی ہو تو اللہ ہم سب کے دلوں سے محو فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.